حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی آنکھیں بند تھیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گود میں لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے گود میں لیا، لیکن حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اب بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ تیسرے نمبر پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ صاحب جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی اور حضرت امام حسین کا دیدار کیا۔ گویا حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں آنے کے بعد اگر سب سے پہلے کسی کو دیکھا تو وہ سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی، دنیا سے آپ تشریف لے جانے لگے تو آخری وقت میں آپ نے کسی کو دیکھا تو حضرت امام حسین کو دیکھا۔ دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کو حضرت عباس نے دیکھا تو امام حسین کو دیکھا، اور دنیا سے جاتے ٹائم سب سے آخر میں جس کو دیکھا تو وہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس کی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین کو حضرت عباس کو دے دیا اور عرض کیا، اے حسین تم میرے اس اپنے بھائی کی پرورش کرو، میرے بیٹے کی پرورش کرو۔ حضرت عباس کی حضرت امام حسین پرورش کر رہے ہیں۔ حضرت عباس کے 3 بھائی اور ہیں، وہ بھی بے تحاشا حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں صاحب، لیکن جو حضرت عباس محبت کرتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت عباس کی محبت ایک الگ ہی انداز سے ہو رہی ہے امام حسین کے ساتھ۔ ام البنین کہتی ہیں، بیٹے عباس جب کربلا کے میدان میں تمہارا بھائی حسین پہنچے تو تم بیٹا جان نہ بچانا بلکہ امام حسین کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کو سعادت سمجھ لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس خوبصورت اتنے ہیں کہ اہل عرب آپ کو خاندانی بنو ہاشم کا چاند کہتے تھے۔ خاندانی بنو ہاشم کا آپ کو چاند کہا جاتا تھا۔ آپ کی قد اتنا اونچا تھا کہ جب آپ اللہ اکبر گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے اور اس پر زین نہ ہوتی تھی تو آپ کے پیر زمین سے رگڑتے جاتے تھے۔ یہ آپ کے قد و قامت کا عالم تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اتنے حسین و جمیل تھے کہ خاندانی بنو ہاشم کا چاند اہل عرب حضرت عباس کو کہتے تھے۔ حضرات یہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کربلا کے میدان میں علم اٹھائے ہوئے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ اجازت چاہتے ہیں، کہتے ہیں اے بھائی حسین اب آپ مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجئے، میں اپنی بھتیجی سکینہ کے لیے پانی لانا چاہتا ہوں، میں علی اصغر کے لیے پانی لانا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے کہا، اے عباس اگر آپ شہید ہو گئے تو بتاؤ پھر علم کون اٹھائے گا؟ آپ میری ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں، آپ میری کمر کی ہڈی کے مانند ہیں۔ اے عباس بھائی تم نہ جائیں۔ حضرت عباس نے اصرار کیا، ان کی ضد کے سامنے امام حسین مجبور ہو گئے۔ آپ نے ان کو اجازت دی، مشکیزہ کاندھے پہ آپ نے ٹانگا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ہاتھ میں تلوار، دلدل سوار جا کر کے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نہر فرات پر سپاہیوں کا پہرا لگا ہے کہ سب پانی پئیں گے۔ صاحب امام حسین اور امام حسین کے بچے آپ کے ساتھیوں کو ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں دیا جائے گا۔
حضرت عباس نے ان سے کہا میرا راستہ خالی کرو، میں پانی نہر فرات سے لے کر کے اپنے بھتیجے کو اور اپنی بھتیجے کو پلانا چاہتا ہوں، ان کی تشنگی کو بجھانا چاہتا ہوں، ان کو سیراب کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس کے سامنے ان لوگوں نے بالکل انکار کر دیا کہ ہم آپ کو ایک قطرہ پانی کا نہیں لینے دیں گے۔ حضرت عباس نے اپنی تلوار جب چلائی ہے، اللہ اکبر، دشمن اس طرح کٹ رہے تھے جیسے گاجر اور مولی کٹ رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی گردن پہ تلوار ماری تو گردن کٹ کے گیند کی طرح دور جا گری، کسی کی کمر پہ تلوار ماری حضرت غازی عباس نے تو اس کے دو ٹکڑے کر دیے اور وہ کھیرے کی طرح بکھر کر کے رہ گیا۔ کسی کے پیٹ میں تلوار ماری اور اسے گھوڑے کی ٹاپوں سے رون ڈالا۔ بالآخر حضرت عباس نہر فرات میں اپنے گھوڑے کو داخل کرتے ہیں، مشکیزہ پانی سے بھرتے ہیں، لپ میں اپنے پانی لیتے ہیں، پینا چاہتے ہیں۔ آپ نے خیال کیا عباس تم پانی پینے نہیں آئے ہو بلکہ پانی لینے آئے ہو، یہ کہہ کر کے پانی واپس فرات میں ڈال دیا۔ گھوڑے نے پانی پینا چاہا تو گھوڑے نے بھی یہ خیال کرتے ہوئے اپنا منہ اوپر کو اٹھا لیا کہ میرا سوار پیاسا ہے، حسین کے بچے پیاسے ہیں، حسین پیاسا ہے اور میں سیراب ہو جاؤں۔ نہ گھوڑے نے پانی پیا نہ سوار نے پانی پیا۔ واپس اب خیمہ حسین کی طرف غازی عباس پلٹ رہے ہیں۔ عمرو ابن سعد نے اعلان کیا کہ یہ مشکیزہ خیمہ حسین تک پہنچنے نہ پائے، اگر مشکیزہ حسین کے خیمے تک پہنچ گیا ہم میں سے ایک بھی باقی نہ رہے گا، سب کے بچے یتیم ہو جائیں گے، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ یہ بھوکے اور پیاسے رہ کر کے اتنے ڈٹ کر کے مقابلے کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کے پسینے اور چھکے چھڑا رہے ہیں، جب یہ پانی پی لیں گے تو پھر ان سے لڑنا اور ان سے مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہ ہوگا۔ جب پیاسے یہ اتنے ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں تو سیراب ہو کر کے کتنا مقابلہ کریں گے اس کا میں اور آپ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ بہتر یہ ہے مشکیزہ چھین لو اور عباس کو خیمہ حسین تک نہ جانے دو، راستے میں ہی اللہ اکبر گردن کاٹ لو۔ عمرو ابن سعد نے جب اتنا کہا جوش بھرا یزید لشکر میں چاروں طرف سے حملے شروع کیے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال ہنر مندی سے تلوار کو اس شان سے چلایا کہ جس طرف آپ تلوار چلاتے تھے یزید کے لشکر کے قلب لشکر میں آپ نے غوطہ لگایا اور اس شان سے تلوار چلائی۔ کسی کی گردن پہ تلوار ماری، گردن کٹ کے گیند کی طرح دور جا گری، کسی کی کمر پہ تلوار ماری، کھیرے کی طرح کٹ کر کے دو ٹکڑے ہو گیا، کسی کے پیٹ میں تلوار کو اللہ اکبر داخل کیا اور اس کو تلوار پیٹ میں داخل کر کے اس کو تلوار کی نوک پہ اوپر اٹھایا، پھر گھوڑے کی ٹاپوں سے اس کو رون ڈالا۔ بالآخر آپ چلتے رہے۔ عمرو ابن سعد نے ولولہ انگیز تقریر کی کہ ہمت نہ ہارو، حوصلے پست نہ کرو، آخر بہت جلدی عباس قبضے میں تمہارے آئیں گے، دور ہی دور سے تیروں کی بارش کرو۔ تیروں کی بارش کی گئی، حضرت عباس غازی عباس میں زخموں سے چور چور ہو گئے۔ حضرت عباس اپنے خون میں نہا گئے، حضرت عباس بدن زخموں سے چور چور ہو گیا، لہو لہان ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن نے پیچھے سے آ کر کے ایک تلوار ماری کہ آپ کا بازو کٹ گیا، آپ نے مشکیزہ دوسرے بازو میں لٹکا لیا اور اسی ہاتھ سے آپ برابر تلوار چلاتے رہے، برابر جوابی حملے کرتے رہے، جواب دیتے رہے۔ ایک دشمن نے دھوکے سے پھر تلوار ماری، دوسرا بازو بھی آپ کا کاٹ دیا گیا۔ مشکیزہ آپ نے دانتوں سے پکڑ لیا اور حسین کے خیمے کی طرف مشکیزہ اب بھی لے کر کے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سکینہ کو پانی پلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صاحب حضرت علی اصغر کی پیاس بجھانے کی عباس غازی عباس اب بھی برابر کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تیر سنسناتا ہوا آیا جو مشکیزہ دانتوں سے غازی عباس صاحب پکڑے تھے، اسی مشکیزے سے تیر آ کر کے ٹکرایا، پیوست ہو گیا اور پانی سارے کا سارا تمام پانی مشکیزے سے باہر آ گیا، سارا مشکیزہ خالی ہو گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ
بدن آپ کا زخموں سے چور چور تھے، بے شمار تیر بدن میں پیوست تھے، نیزوں کے زخم تھے، بھالوں کے زخم تھے، تلواروں کی ضربیں تھیں، آپ خون میں اپنے نہا رہے تھے۔ غازی عباس اب تاب نہ لا سکے، مشکیزہ ہی پورے کا پورا پانی سے خالی ہو گیا۔ اب آپ گھوڑے کی زین سے زمین کربلا پہ تشریف لانے لگے، گرنے لگے۔ صاحب ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں، جب کوئی شخص اوپر سے نیچے کو گرتا ہے تو وہ اپنے سر کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، بدن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے جسم کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹنے پائے، اس کے سر میں کوئی چوٹ نہ لگنے پائے۔ وہ اپنے آپ کی کیئر کرتا ہے، سر کی کیئر کرتا ہے، جسم کی کیئر کرتا ہے، ہاتھوں سے کرتا ہے۔ گرتا ہے تو ہاتھوں کی مدد لیتا ہے، لیکن مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ تو پہلے ہی کٹ گئے ہیں، اب گھوڑے کی زین سے زمین کربل پہ گر رہے ہیں، تو بتائیے اپنے سر کی کیسے حفاظت کی ہوگی؟ تصور کریں جسم کی کیسے حفاظت کی ہوگی؟ کوئی شخص گرتا ہے، سر کو بچاتا ہے ہاتھوں سے، جسم کو بچاتا ہے ہاتھوں سے، جسم کی سر کی کیئر اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ غازی عباس کے ہاتھ پہلے کٹ چکے ہیں، اب وہ سر کی حفاظت کیسے کر رہے ہوں گے؟ اپنے جسم کو کیسے بچائیں گے ٹوٹنے سے؟ حضرات ہاتھ تو نہ رکھیں، میرا یہ وجدان کہتا ہے، ایمان کہتا ہے، خدا کی رحمت کربلا کی زمین پہ اتری ہوگی۔ حضرت عباس جب گر رہے ہوں گے، خدا کی رحمت نے انہیں اپنی آغوش میں سنبھال لیا ہوگا۔ حضرت عباس گرے، ایک آواز لگائی، یا اخا ادرکنی، اے بھائی حسین عباس کی خبر گیری کیجئے، خبر لیجئے۔ حضرت امام حسین دوڑے دولے تشریف لائے، آ کر کے دیکھا ہے میرے بھائی عباس کے بازو کٹ چکے ہیں، اور وہ چہرہ جسے اہل عرب خاندانی بنو ہاشم کا چاند کہا کرتے تھے، اتنا حسین چہرے پہ خون جمع ہوا ہے، اتنے حسین چہرے پہ گرد و غبار لگی ہوئی ہے، چہرہ گرد و غبار سے اٹا ہے، خون چہرے پہ جمع ہوا ہے۔ حضرت امام عالی مقام نے اپنے بھائی حسین کو اپنی گود میں لیا۔ وہ عباس حسین کی گود میں ہیں کہ جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو حضرت علی کی گود میں آنکھیں نہیں کھولی تھی، امام حسن کی گود میں آنکھ نہیں کھولی تھی، لیکن جب حسین نے لیا تو مولا عباس نے آنکھیں کھولی تھی۔ آج وہی مولا عباس حسین کی گود میں ہے، فرق اتنا ہے، کل سلامت تھے، آج بدن سلامت نہیں، ہاتھ کٹ گئے ہیں، بدن زخموں سے چور چور ہے، خون میں نہا رہے ہیں، چہرے پہ خون جمع ہے، گرد و غبار سے داڑھی اور سر کے بال اٹے ہوئے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے اپنے بھائی کے چہرے سے گرد و غبار کو صاف کیا، جمع خون کو ہٹایا۔ حضرت عباس نے اپنی آنکھیں کھولی، چہرہ اپنا جب اپنے آپ کو اپنے بھائی حسین کی گود میں پایا، مسکرائے اور اس کے بعد روئے، رو کر کے کہا حسین معافی چاہتا ہوں آپ سے اور آپ کی بیٹی سکینہ سے اور آپ کے بیٹے علی اصغر سے، میں اپنی زینب سے بھی معافی چاہتا ہوں، میری معافی زینب سے بھی کرانا، میری معافی سکینہ سے بھی کرانا اور علی اصغر سے معافی کرانا۔ میں نے وعدہ کیا تھا زینب پانی لاؤں گا، تمہیں بھی پلاؤں گا، سکینہ کو بھی پلاؤں گا اور علی اصغر کو بھی پلاؤں گا، پلا نہ سکا، اور حسین اب بھی پلانے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ سکینہ سے جا کر کے کہنا، زینب سے جا کر کے کہنا، علی اصغر سے جا کر کے کہنا، پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا، تو خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ حسین بازو تو کٹے ہیں، سینہ تو چھدا ہوا ہے، زخموں سے بدن چور چور ہے، لیکن سر اب بھی سلامت ہے، پانی پلانے کا حوصلہ اب بھی رکھتا ہوں، حوصلہ اب بھی قائم ہے، جذبہ اب بھی قائم ہے۔ حسین بدن سو زخموں سے چور ہے، سینہ ہی تو چھدا ہے، حوصلہ تو سلامت ہے، پلانے کا اب بھی حوصلہ رکھتا ہوں، اے بھائی حسین معافی دلانا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام سے اتنا کہا اور آپ کی وہ مطلب کیا ہے، نکلتی سانسیں اچانک رک گئیں اور وہ آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ حضرت امام علی مقام کی گود میں جب حضرت عباس کی آخری سانسیں آئیں، ہچکیاں بند ہوئیں، امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ محبت ہے صاحب ایک بھائی میں، اور یہ سگے بھائی نہیں ہے، حقیقی بھائی نہیں ہے، یہ ستے
سوتیلے بھائی کی کہانی میں نے بتائی. عباس کوئی سگے بھائی نہیں, حضرت حسین فاطمہ کے بطن سے پیدا ہے, تو حضرت عباس ام البنین کے بطن سے پیدا ہے. باپ ایک ہے, ماں الگ الگ ہیں. یہ سوتیلے بھائی کی محبت میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج تو سگا بھائی سگے بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے. سگا بھائی سگے بھائی پہ مقدمہ کراتا ہے اور اس کو جیل بھی کرا دیتا ہے. میاں سگا بھائی سگے بھائی کا نقصان چاہتا ہے. سگا بھائی سگے بھائی کے لیے گڈھا کھودنے کی کوشش کرتا ہے. صاحب پھر کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. آپ نے حسین کے مشن کو سمجھا نہیں, حسین کی اسوے کو سمجھا نہیں. حسین کا طریقہ اور حسین کا اسوہ یہ ہے کہ بھائی سے محبت کی جائے, بھائی بھائی کے جھگڑے ختم ہو, اور یہ جھگڑا اس طرح ختم ہوتے ہیں. میرا اپنا ذاتی مشورہ ہے, اس کو عملی جامہ پہنایا جائے. بھائی بھائی کے جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے اسی طرح پیش آئے جیسے باپ کے سامنے پیش آتا ہے, اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی غلطی کو اسی طرح نظر انداز کر دے جیسے باپ بیٹ تیری غلطی کو نظر انداز کرتا تھا. جب ہم اس طرح سے نظر انداز کریں گے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی غلطی نظر انداز کرنے لگے اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو باپ جیسا سمان عزت اور پیار دینے لگے, تو سمجھے پھر یہ مقدمہ بازی ختم ہو جائیں گی. پھر یہ گھر جو ہیں جو مقدمے ہم ایک دوسرے پہ کرتے ہیں, ہمارے گھر جنت جہنم کے نمونے بن جاتے ہیں. پھر انشاءاللہ دیکھنا جب بھائیوں کی محبت ہوگی, بہن بھائی کا پیار ایک دوسرے کے ساتھ ہوگا, تو پھر جنت کا گھر گہوارہ بنتا نظر آئے گا. لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو, کسی نے حضرت عباس کی شہادت پہ اردو شاعر نے کہا تھا کہ لوٹا اجل نے شیر الہی کے باغ کو, بھائی کے دل سے پوچھئے بھائی کے داغ کو.